آج کا ہمارا درس ہے دل کی پاکیزگی، جس کو عربی میں سلامت الصدر کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ پاکیزہ دل وہ ہے جس میں کسی مسلمان بھائی کے لیے نہ دھوکہ ہو، نہ کینہ ہو، نہ بغض ہو۔ تین چیزیں بتائی: دھوکہ، کینہ، بغض۔ اسی طریقے سے نہ حسد ہو، نہ نفرت، نہ کراہیت، یعنی جتنی بری صفتیں ہیں ان میں سے کوئی بھی صفت اس کے اندر نہ پائی جائے۔ سب سے پہلا جو لفظ لیا گیا بھائیوں، دھوکہ۔ اللہ اکبر، یہ بہت خطرناک لفظ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من غشنا فلیس منا، کہ جو شخص ہم کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور کیسے ایک مسلمان جو ہے اپنے بھائی کو دھوکہ دینے کے لیے تیار ہو جائے؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من غشنا فلیس منا۔ تو دھوکے بازی بہت خطرناک چیز ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ کینہ نہ ہونا۔ دل میں کسی کے تعلق سے لڑائی ہو جاتی ہے، رنجش ہو جاتی ہے، تو دل کے اندر کیا ہوتا ہے بھائیو؟ کینہ پیدا ہوتا ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے، بغض پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک چیز اور ہے، حسد، کہ کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے آپ کے دل میں حسد بھی نہ ہو۔ حسد کب پیدا ہوتا بھائیو؟ جب ہم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کے اوپر جلیں، یا اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کے اوپر کراہیت محسوس کرے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ان کی دنیاوی زندگی کو ہم نے تقسیم کیا۔ کسی کو ہم نے مالدار بنایا، کسی کو ہم نے غریب بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو مسکین بنایا، اور کسی کو سب سے اونچا اور کسی کو نیچا۔ یہ تقسیم کس کی طرف سے بھائیو؟ اللہ کی طرف سے۔ جب ہمارے دماغ میں بات بیٹھے گی کہ فلاں کو اللہ نے مالدار بنایا، تو یہ اللہ کی طرف سے اس نے، اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا، یہ مالداری اللہ کی طرف سے ملی ہے، اس کا خود کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔ جب یہ بات ہمارے دل میں آئے گی تو ہمارا دل حسد سے پاک ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا لوگوں کے اوپر حسد کرتے ہیں اللہ کے اس فضل کی بنا پر جو اللہ نے ان کو دیا ہے؟ بھائی ایک آدمی جو ہے کروڑ پتی ہے، اس کا اس میں کوئی دخل ہے بھائیو؟ ہر آدمی کوشش کر رہا، رات دن لگا ہوا ہے، لیکن کیا ہر آدمی کروڑ پتی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہی لوگوں کو بے حساب رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو گویا کہ بے حساب رزق کا ملنا یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، تقسیم اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ لہٰذا اللہ نے اگر کسی کو دیا ہے تو اس پر ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، نہ نفرت اور نہ کراہیت۔ اسی طریقے سے دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے نفرت بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے، اور نہ دشمنی۔ کیا ہونا چاہیے اس کے دل کے اندر؟ ایمان، یقین، تقوی، اچھی نیت، بہتر سوچ، محبت اور رحمت سے وہ دل بھرا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ چند باتیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے بھائیوں۔ ایک تو گندی چیزوں سے دل کا پاک ہونا، اور دوسرا اچھی چیزوں کا اس دل کے اندر وجود ہونا، تب جا کر کے یہ قلب سلیم ہوتا ہے بھائیوں۔ اور یہ قلب سلیم جو ہے بے عیب دل۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئیں گی، مگر وہ جس کا دل بے عیب ہو۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو بے عیب دل لے کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا،
وہ شخص جو ہے کامیاب ہو. سب سے پہلے کیا ہے, کسی بھی مسلمان کے لیے اس دل کے اندر جو ہے دھوکہ دہی نہ ہو. دوسرا کیا ہے, کینہ نہ ہو. اور تیسری چیز حسد نہ ہو. حسد کس کو کہتے ہیں بھائیوں معلوم ہے؟ تمنی زوال النعمہ لغیرہ, کسی کی بھی نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے کسی طرح سے بھی ختم ہو جائے, یہ حسد ہے. اور چوتھی چیز دشمنی. یہ چار چیزیں ان کو ہمیں اچھی طرح یاد رکھنا بھائیوں, ہے نا. ان چار چیزوں سے ہمارا دل پاک ہوگا تو یہ قلب سلیم ہے اور یہ پاکیزہ دل ہے. اس دل کے اندر کیا ہو بھائیوں؟ ایمان ہو, یقین ہو, اچھی نیت ہو اور رحمت سے بھرا ہوا دل ہو. یعنی گویا کہ اس کی ضد جو دھوکہ, کینہ, بغض, حسد, دشمنی, اس کی ضد جو ہے یہ چیزیں اس کے اندر ہو. تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ قلب سلیم کی تعریف کر رہے ہیں. سالم و پاکیزہ دل وہ ہے جو شرک, دھوکہ, بغض, حسد, بخیلی, تکبر, دنیا اور اقتدار کی محبت سے پاک ہو. کچھ باتیں انہوں نے تھوڑی سی اضافہ کیا ہے. ان میں سے کون سی باتیں جو زیادہ ہوئی ہیں؟ شرک, دوسرا تکبر, تیسرا دنیا کی اقتدار. یہ تین چیزیں جو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے شروع میں جو ہے اضافہ کیا ہے کہ جس دل کے اندر شرک ہوگا وہ بھی دل کبھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا ہے. چاہے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا رہے, اچھی بات کرے, اچھے طریقے سے ملن کرے, سب کچھ کرے, لیکن وہ شخص جو ہے اس کا دل پاک نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر شرک ہو. اچھا, دوسرا کیا ہے؟ تکبر. سبحان اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو. گویا کہ تکبر یہ دل کی بیماری ہے. اور تیسری چیز اقتدار کی ہوس. میں مدیر بن جاؤں, میں رئیس بن جاؤں, میں وزیر اعظم بن جاؤں, میں ایم ایل اے بن جاؤں. بھائیوں جس کے دل کے اندر یہ ہوس ہوگی اس کا دل بیمار ہے, وہ پاکیزہ دل نہیں ہے. کیوں؟ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا عبد الرحمن لا تسأل الامارہ, کہ عبد الرحمن کبھی بھی لوگوں سے منصب مت مانگا کرو. فإنک ان اعطیت عن مسألۃ وکلت الیہا, اگر تمہیں منصب جو ہے مانگنے کی بنا پر دیا گیا تو تم اس کے سپرد کر دیے جاؤ گے, اور اگر تمہیں منصب دیا گیا ہے بغیر مانگے ہوئے تو اللہ رب العالمین تمہاری اس پر مدد کرے گا. بھائیوں یہ جتنے بھی بڑے بڑے بنتے ہیں یہ سب کے سب ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ دل کے اندر ریاست کی ہوس ہوتی ہے, اور جس دل کے اندر ریاست کی ہوس ہوتی ہے بھائیوں وہ پاکیزہ دل نہیں رہ سکتا ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ چونکہ بہت بڑے عالم ہیں اور وضاحت کر رہے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ یہ دل 5 چیزوں سے خالی ہو. وہ اہم بات بتا رہے ہیں بھائیوں کہ پاکیزگی والا دل, سلامت والا دل جو نا 5 چیزوں سے پاک ہو. سب سے پہلے شرک سے جو اللہ کی توحید کے خلاف. سبحان اللہ, میں نے کہا تھا نا شرک کا بیان انہوں نے کیا ہے. شرک سے پاک ہو جو اللہ رب العالمین کی توحید کے خلاف ہے. بدعت سے پاک ہو جو سنت کے خلاف. شہوت سے پاک ہو جو اللہ رب العالمین کے حکموں کے خلاف. غفلت سے پاک ہو جو اللہ رب العالمین کی یاد کے خلاف ہے. 5ویں چیز یہ ہے کہ وہ چیز جو کتاب و سنت کی اتباع سے روک دے اس سے بھی پاک ہو. اس بیماری سے بہت کم ہی لوگ پاک ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے غفلت. نمازیں تو سب پڑھ رہے ہیں بھائیوں, اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو. کیسے؟ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ یاد کرو, امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ.
گویا کہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہمارے لیے کامیابی کی نشانی ہے. اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. کہ لوگوں جب تم کافروں سے یعنی لڑائی کے اندر تمہاری جو ہے مقابلہ ہو تو ایسی حالت میں ثابت قدم رہو اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو, اللہ کا ذکر کرو زیادہ سے زیادہ. امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ہے, ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ زندہ اور مردہ. یعنی جو نہیں ذکر کرتا مردہ گویا کی, اور جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا وہ زندے کی مثال ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. یذکر اللہ علی کل احیانہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی. تو یہ گویا کہ ذکر سے غافل ہونا یہ ایک بیماری ہے. اور صبح شام کے جو اذکار ہیں بھائیوں وہ تو ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے. نیٹ کے اندر موجود ہیں, بہت سارے کارڈ کے اندر رکھتے ہیں. یہ اذکار تو شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ کیا کرتے تھے؟ فجر کی نماز سے بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو کر کے چاش تک کا ٹائم ہو جاتا تھا. لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہیں ہمیشہ ذکر و اذکار میں لگے رہتے ہیں. کیا جواب دیا؟ کہے کہ یہ میری غذا ہے, یہ میری غذا ہے جس سے میں قوت حاصل کرتا ہوں. اور جتنا آپ اللہ کو یاد کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے دل کے اندر نشاط پیدا ہوگی اور اتنے ہی زیادہ آپ جو ہیں اللہ رب العالمین کی اطاعت کے اندر آگے بڑھیں گے. تو تیسری چیز کیا ہے بھائیوں؟ کہ غفلت نہ ہو, انسان کے دل کے اندر غفلت نہ ہو جو یاد الہی کے خلاف ہے. دل کی جو پاکیزگی ہے اس کا کیا مقام مرتبہ ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی بندے کے اوپر کوئی خاص نعمت دیتا ہے کسی بندے کو تو اس کو دل کی صفائی دے دیتا ہے, دل کی پاکیزگی دے دیتا ہے. یعنی کوئی بھی انسان کسی سے بھی ملتے جلتے اٹھتے بیٹھتے, ہمارے دوست ہیں, ہمارے احباب ہیں اور ہمارے کتنے بھی مسلمان بھائی ہیں, سب کے تعلق سے اس کے دل کے اندر کوئی کینہ بغض اور حسد نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی اس بندے کے اوپر سب سے بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے. لہٰذا دلوں کا پاک ہونا یہ اللہ کا انعام ہے. رب العالمین کا انعام یہی ہے کہ بندے کا دل جو ہے بغض اور حسد سے جو ہے پاک ہو. اللہ رب العالمین نے انعام کے طور پر ذکر کیا ہے کہ جنت کے اندر وہ لوگ نہیں جائیں گے جن کے دلوں کے اندر حسد بغض اور کینہ ہو. اور جو بھی جنت میں جائے گا پہلے اس سے اس کو صاف کیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورٍ مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اور ان کے دلوں میں جو رنجش و کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے اور وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. گویا کہ کینے کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی کینہ رکھتا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جہنم کا راستہ ہے. لہٰذا دلوں کے اندر سے کینوں کو صاف کرو. بھائیوں بہت بری گندگی ہے کینہ, حسد بہت بری گندگی ہے جو انسان کو سکون کی زندگی نہیں جینے دیتی ہے, انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے. اسی بنا پر امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لما عفوت ولم اعقد على احد ارحت نفسی من هم العداوات. لما عفوت, جب میں نے معاف کر دیا اور میں نے اپنے دل کے اندر کسی کے خلاف بغض نہیں رکھا تو میں نے اپنے آپ کو راحت دیا. کس سے؟ دشمنی کے غم سے. لہذا دلوں کے اندر جو ہے بغض, حسد اور کینہ یہ بہت خطرناک چیز ہے, یہ غلاظت ہے. اور اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ, جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے,
جب وہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ وہ کیا ٹکڑا ہے بھائیوں؟ دل۔ احسن۔ سلف صالحین کے تعلق سے پوچھا کہ یہ کیا کرتے تھے کہ جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے اتنا اونچا مقام دیا ان کو؟ تو جواب دیتے ہیں وہ عمل کم کرتے تھے، ثواب بہت زیادہ ملتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے دل گندگیوں سے پاک تھے۔ سبحان اللہ۔ کینے اور بغض سے جب آپ کا دل پاک ہوگا، اللہ آپ تھوڑا سا بھی عمل کریں گے تو بھی اللہ رب العالمین آپ کو بہت بڑا اجر و ثواب دیتا ہے۔ دیکھیے یہ جو کینے ہیں نا بھائیوں اور بغض ہے، یہ حسد، عمل تو ہم کر رہے ہیں، نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ دوسرے کے کھاتے میں جا رہے ہیں سب۔ کس کی بنا پر؟ حسد کی بنا پر، بغض کی بنا پر اور دشمنی کی بنا پر۔ اور بھائیوں یاد رکھو، عبادت کے اندر لذت اس وقت تک آپ کو نہیں ملے گی جب تک کہ آپ کے دل کے اندر کینہ اور حسد ہے۔ نماز تو پڑھتے ہیں، اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، نہ چہروں پہ اثر ہے، نہ دلوں پہ اثر ہے، نہ معاملات میں اثر ہے، کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی آدمی نماز پڑھتا ہو اور نماز اس کا اثر نہیں ہوتا ہے نماز سے، حالانکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ اب شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اثر نہیں ہو رہا۔ کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں دو کھوٹ میں سے کوئی ایک کھوٹ ہے اس میں، یا تو نیت میں کھوٹ ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، یا طریقے میں کھوٹ ہے کہ ڈھنگ سے نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو دو کھوٹوں میں سے کوئی ایک کھوٹ کی بنا پر جو ہے اس نماز کا اثر اس کے اوپر نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس سے کیا بات معلوم ہوئی بھائیوں؟ ہماری عبادت کے اندر جو کھوٹ آ رہا ہے اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے، ہم نے ضرور کسی کے خلاف دلوں میں بغض رکھا ہے، دلوں میں حسد رکھا ہے اور دلوں کے اندر کینہ رکھا ہے، جس کی بنا پر ہمارے عبادات کا جو اثر ہونا چاہیے وہ ہمارے دلوں کے اوپر اور ہمارے چہرے اور ہمارے جسموں کے اوپر نہیں ہو رہا ہے، ہمارے سلوک پر نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کی عبادت کو ختم کر رہی ہے، آپ کی بھلائیوں کو کاٹ رہی ہے۔ لہٰذا دل سے جب تک آپ کینہ، بغض اور حسد نہیں نکالیں گے تب تک جو ہے آپ کامیاب انسان نہیں ہو سکتے دنیا اور آخرت کے اندر۔ کتنی بڑی خطرناک جو ہے بیماری بتائی گئی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ لوگوں تم بدگمانیوں سے بچو۔ ٹھیک ہے، ایک کی کیا ہوئی؟ دشمنی ہو گئی، دونوں کے اندر لڑائی ہو گئی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ بدگمانی کرنے لگتا ہے کہ فلاں کے پاس گیا میری غیبت کیا ہوگا، فلاں کے پاس گیا فلاں برا کام کیا ہوگا، یعنی انسان جو ہے بدگمانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان الظن اکذب الحدیث، دیکھو بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے بدگمانی کب کی؟ جب آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہوئی۔ اور جب آپ کا دوست تھا تو کبھی آپ بدگمانی کر سکتے تھے کیا اس کے بارے میں؟ جب ہمارا پکا دوست ہے تو کبھی بھی بدگمانی نہیں کر سکتے، لیکن دشمنی کی بنا پر یہ بدگمانی آئی، لہذا اب اکثر سوچ آپ کی غلط ہی ہوگی۔ جس وقت آپ کا دوست تھا اس وقت آپ نے غلط نہیں سوچا تھا، دشمن ہونے کے بعد اب آپ غلط سوچ رہے ہیں، اس بنا پر آپ کی اکثر سوچ جو ہے غلطی ہوگی دشمنی کی وجہ سے۔ پہلے آپ دوست تھے نا، کبھی آپ نے سوچا اس کے بارے میں جو جا رہا آ رہا؟ کبھی نہیں سوچا آپ نے، لیکن جیسے ہی آپ کی دشمنی ہوتی ہے خلاص ہر کام غلط ہے۔ تو یہ ہے بدگمانی، اور اکثر جھوٹی کس بنا پہ ہوئی؟ کیونکہ آپ کی سوچ ہی غلط ہو گئی۔ اب جب آپ دوست تھے تب اس وقت کبھی نہیں سوچتے تھے اس کے بارے میں، لیکن جیسے دشمن ہوئے اب وہ باتیں جو ہیں جائز بھی ہیں تو وہ بھی آپ کو غلط لگ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائیوں اب دھیان رکھنا، ایک ہمارا دوست ہے اور ایک ہمارا دشمن ہے۔
یہ دشمن میرا پہلے بھی دوست تھا، لیکن اب دشمن ہونے کے بعد اب ہمارے دماغ میں کیسی بھوتور آتا ہے اور کیسی باتیں آتی ہے، اس پر غور کریں گے ہم لوگ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحسسوا، تم ظاہری عیبوں کو مت تلاشو، ولا تجسسوا، باطنی عیبوں کو بھی مت تلاشو، ولا تنافسوا، اور مال و دولت کے اندر ایک دوسرے سے بڑھنے کی نیت مت کرو کہ میں آج اس سے آگے بڑھ جاؤں گا اس دنیا کے اندر، ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے حسد بھی مت کرو، ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے روگردانی بھی مت کرو، بغض بھی مت رکھو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو تم سب جو ہیں بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ یعنی سبحان اللہ، ایک انسان جب دوست تھا تب اس کے ساتھ کیسے رہتا تھا؟ بھائیوں، دشمن ہونے کے بعد بھی ویسے ہی نظریہ اپنے دماغ میں رکھو۔ جس وقت دوست تھا اس وقت آپ کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن جیسے ہی وہ دشمن بنا وہاں سے آپ کا رویہ جو ہے چینج ہو گیا ہے۔ تو اب کیا کرتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے اب اس کے عیبیں تلاشتے پھرتے ہیں، ظاہری عیبیں تلاشتے پھرتے ہیں کہ کانا ہے، لنگڑا ہے، جو بھی ہے۔ اور یاد رکھو، ظاہری عیبوں کے اوپر عیب لگانا اور برے لقب سے پکارنا یہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہری عیبیں جو اللہ کی طرف سے ہوتی، کسی کی آنکھ پھوٹ گئی، یہ اس کے ہاتھ میں تھا؟ کوئی لنگڑا ہے، یہ اس کے ہاتھ میں؟ کوئی جو ہے یعنی کسی کے اندر اور کوئی نقص ہے، لیکن اگر ہم اس کا مذاق اڑائیں اس نقص کی بنا پر، تو بھائیوں یہ حقیقی معنوں کے اندر اللہ کا مذاق اڑانا ہے۔ سبحان اللہ، پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس کے اندر تخلیقی نقص ہو اور اس نقص کی بنا پر اگر ہم عیب لگا رہے ہیں تو یاد رکھو یہ حقیقی معنوں میں اللہ کا عیب ہے۔ کیسے؟ یہ دیوار بنائی کسی نے، اس کو تھوڑا ٹیڑھا کر دیا، تو مذاق کس کا اڑا رہے ہیں ہم لوگ؟ بنانے والے کا اڑا رہے ہیں کہ دیوار کا اڑا رہے ہیں؟ مذاق بنانے والے کا اڑا رہے ہیں کہ یہ کہ اس کو کوئی تمیز نہیں تھی، سیدھی سیدھی لینا تھا، آگے جا کے ٹیڑھی کر دیا، ادھر سے اس کو اس طرح کر دیا، اس کو تمیز نہیں تھی بنانے کی۔ بالکل یہی معاملہ ان لوگوں کا ہے جن کے اندر نقص ہیں اور ان نقص کی بنا پر ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حقیقی معنوں کے اندر وہ ان کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں، بلکہ ہم اللہ رب العالمین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو نہ ظاہری عیبوں کو دیکھو اور نہ باطنی عیبوں کو دیکھو، اور نہ ایک دوسرے سے حسد کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندو تم آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ دل کی پاکیزگی کے اسباب، یعنی کس طریقے سے ہم اپنے دلوں کو پاکیزہ کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے دلوں کو صاف کر سکتے ہیں؟ لوگوں کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا۔ کیوں؟ دل اللہ کے ہاتھ میں، کوشش تو کرتے ہیں ہم لوگ پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، کینہ نہ رہے، بغض نہ رہے، حسد نہ رہے، کوشش کرتے ہیں، لیکن جب تک ہم اللہ سے دعا نہ کریں تو ہمارے لیے چیز مشکل ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، پورے انسانوں کے جو دل ہیں وہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے پلٹ دیتا ہے۔ کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے دلوں کو صاف کرے، ہمارے دلوں کی بغضوں کو جو ہے ختم کرے۔ دعا کرنا، اللہ رب العالمین کی کتاب کی طرف رجوع کرنا۔ کیسے؟ قرآن کی تلاوت کرنا، معنی مفہوم کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پروردگار کی جانب سے ایک نصیحت آ چکی ہے، اور وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا ہے، ہدایت ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت بھی بغض و حسد کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرے معنی مفہوم کے ساتھ۔ مسلمانوں کے درمیان سلام کو عام کرنا، سبحان اللہ، بہت اہم چیز۔ کسی سے بھی دشمنی ہے نا، صرف کہو السلام علیکم، جیسے ہی آپ نے سلام کیا پوری دشمنی ختم۔
میں نہیں کہتا ہوں کہ بالکل گہرے تعلقات رکھو پھر بعد میں جب معاملہ آپ کا دشمنی ہو تو بالکل ٹوٹ جائے، ایسا بھی نہیں، بلکہ آپ جو ہیں تعلقات رکھیں، لیکن تعلقات اوپری تعلقات رکھیں کہ دشمنی بالکل نہ ہو، لہذا تعلقات قائم رکھیں۔ اور تعلقات قائم رکھنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ سلام۔ کہیں پہ بھی السلام علیکم، ہمارا دشمنی کیوں نہ ہو، السلام علیکم۔ اس سے جو ہے ہمارے دلوں کے اندر جو کینہ، بغض اور حسد جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم پکے مومن بھی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام، کیا میں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس کو کرو گے تو محبت اور زیادہ ہوگی؟ کیا چیز ہے؟ افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو عام کرو۔ لہذا سلام کوئی بھی ہو، السلام علیکم، دشمنی کیوں نہ ہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے دل میں جو حسد، بغض، کینہ، دشمنی نکل جاتی ہے۔ سلام کو عام کرنا، غریبوں اور محتاجوں کے اوپر احسان کرنا، اس سے بھی دل کے اندر بغض اور حسد ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور اس جہنم سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا، جو اپنے مال اور دل کی پاکیزگی کے لیے خرچ کرتا ہے، یعنی دل کو بھی پاک کرے گا اور مال کو بھی پاک کر دے گا۔ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو بھی صاف کر دے گا اور مال کو بھی۔ اور اسی بنا پر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، کہ لوگوں تم جو خرچ کرتے ہو یا احسان کرتے ہو ایک دوسرے کے اوپر، اس کا فائدہ سب سے پہلے تم کو ملنے والا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں غریبوں مسکینوں کے اوپر خرچ کر رہا ہوں، میرا مال کم ہوتا ہے، حالانکہ سب سے پہلا جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ اس کو خود کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ کبھی بھی بھلائی کے کام کرو گے تو سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ انسان کو خود کو ملتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صاف ستھرا فرما دیا کہ تم جو بھی اچھا کام کرو گے اس کا سب سے پہلا فائدہ تم کو ملنے والا ہے۔ لہذا خرچ کرنے سے بھی، اور دیکھو ایک اور اس میں راز کی بات ہے کہ تم جیسے ہی غریبوں مسکینوں کے اوپر خرچ کرو گے تو ان کے دلوں کے اندر جو تمہارے خلاف حسد اور بغض ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جو ان کے دلوں میں، تمہارے دل میں سے تو ختم ہو ہی رہا ہے، لیکن ان کے دلوں میں، اور یہ ایک عام بات ہے کہ جب آدمی مالدار ہوتا ہے، غریبوں کے اوپر نہیں خرچ کرتا ہے، مسکینوں کو نہیں دیتا ہے، تو ان کے دلوں کے اندر ایک کڑن پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ ان کے دلوں میں دشمنی پیدا ہو جاتی۔ لیکن جب ہم مال خرچ کرتے ہیں غریبوں پہ، مسکینوں پہ، تو وہ دل کے اندر جو حسد، بغض، دشمنی، وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی مال خرچ کرنے سے دونوں کے دلوں کی صفائی ہے، خود کے دل کی بھی صفائی ہو رہی ہے اور جس کو دے رہے ہیں اس کے دل کی بھی صفائی ہوتی ہے۔ یہ جو صلح کرا دینا کا جو مسئلہ ہے نا بھائیوں، کہ دونوں آپس میں، مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اور لڑنے کے بعد اب ہماری ذمہ داری ہوتی کہ ہم دونوں کو ملائیں۔ اس ملانے کے اندر جھوٹ بھی جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقام پر جھوٹ کی اجازت دی ہے۔ اب ملانے کے لیے کیا کریں گے کہ اس کو جا کے کہنا کہ وہ فلاں، وہ تو ہمیشہ آپ کی تعریف کرتا رہتا ہے، آپ کے بارے میں اچھی سوچ رکھتا ہے، آپ کی لڑائی سے پہلے آپ کے تعلقات کیسے تھے وہ سمجھو نا آپ، اس طرح کی بات کرنا، اور اس کے پاس جا کے کہنا کہ بھئی وہ فلاں آدمی، وہ بھی آپ کی بڑی تعریف کرتا رہتا ہے اور ہمیشہ آپ کی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہتا ہے، حالانکہ دونوں لڑتے ہیں، دونوں آپس میں جدا ہیں، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے، لیکن یہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، اور یہ جھوٹ جو ہے باعث ثواب ہے، کیونکہ یہاں ملنے کا کام کیا جا رہا ہے، اور ایک وقت میں سچ بھی بولنا جائز نہیں ہے۔ یہاں جھوٹ بولنا جائز ہو گیا اور ایک وقت میں سچ بولنا بھی جائز نہیں۔
کیسے؟ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی آدمی کو تمہارے سامنے گالی دیتا ہے، اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جس کو گالی دیا اس نے برا بھلا کہا ہے اس کو جا کر کے بتاؤ، یہ تمہارے لیے جائز نہیں، حتیٰ کہ وہ تم سے پوچھے تب بھی مت بتاؤ کہ تیرے سامنے کچھ بات کر رہا تھا، وہ کیا بات کہا اس نے، وہاں نہیں بتانا ہے کہ فلاں فلاں بات کہی، نہیں میں نہیں جانتا ہوں بھائی، یہ جھوٹ ہے، سچ بات کہنا بھی یہاں جائز نہیں ہے، یعنی لڑانے کے لیے سچ بات کہنا جائز نہیں ہے اور جوڑنے کے لیے جھوٹ بات کہنا بھی جائز ہے، یہ ایک اصول یاد رکھیں آپ۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ انما المومنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن جو ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا تم جو ہیں اپنے مومن بھائیوں کے درمیان جو ہیں اصلاح کراؤ، حسن ظن رکھنا۔ اللہ اکبر، سب سے بڑی مصیبت ہمارے اندر جو دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، کینہ، بغض اور حسد کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ بد ظنی، بدگمانی، بہت خطرناک چیز، اور دشمنی کا سب سے بڑا بیج یہی ہے۔ آپ سوچیں، میں نے سمجھایا نا پہلے، جب آپ دونوں دوست تھے اس وقت کیوں نہیں بدگمانی کر رہے تھے؟ اس وقت کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ بھائی وہی انسان ہے نا جو 10 سال تک آپ کے ساتھ رہا ہے یا 20 سال تک آپ کے ساتھ رہا ہے، تو وہی ہے نا۔ آج آپ کی لڑائی ہو گئی ہے تو آپ اس کے بارے میں بدگمانیاں سوچ رہے ہیں، بری بری چیزیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں حسن ظن رکھنے کا حکم دیا ہے، کسی بھی مسلمان کے بارے میں اچھی سوچ رکھو۔ عربی میں کیا مقولہ ہے؟ ظنوا بالمؤمنین خیرا، مسلمانوں کے بارے میں اچھی سوچ رکھا کرو۔ عذر تلاشنا، کسی بھائی سے کوئی غلط بات نکل گئی نا تو اس کے بارے میں عذر تلاشنا۔ عذر تلاشنے کا مطلب کیا ہے بھائیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس پر دباؤ ہو جس کی بنا پہ یہ بات کہی ہو سکتا ہے کہ وہ غصے میں ہو جس کی بنا پر ایسی بات کہی ہو سکتا ہے کہ ناسمجھی کے اندر بات کہہ دی ہو سکتا ہے کہ شیطان اس پر غالب آ گیا ہو، یعنی اس طریقے کے عذر اس کے لیے تلاشو۔ جعفر بن محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا بلغ عن اخیک شیء تنکرہ فالتمس له عذرا واحدا الى 70 عذرا، تمہارے پاس اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے کوئی ایسی چیز پہنچے جو تمہیں ناپسند ہو تو اب اس کے لیے 1 سے لے کر کے 70 عذر تک تلاشو۔ ہاں، کتنے عذر تک تلاشنا ہے؟ 70، 1 سے لے کے 70 عذر۔ ہمارا حال کیا ہے؟ فلاں نے مجھے گالی دے دی، خلاص ہو گیا کام ختم، نہیں، اس کے لیے عذر تلاشو۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی وجہ ہے جس کی بنا پہ ایسا کہا اس نے، ہو سکتا ہے، یعنی اس کے لیے 70 عذر تلاشو۔ یہ بھائیوں، یہ آپس میں دوستی اور محبت کو باقی رکھنے کی بات ہے۔ اللہ کے فیصلے اور قسمت پر راضی رہنا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کے فیصلے پر ناراض ہونے کی بنا پر آدمی حسد کرتا ہے، بغض کرتا ہے، کس بنا پر؟ کہ اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین کے فیصلے پر اگر وہ راضی ہوتا تو حسد نہیں کرتا، بغض نہیں کرتا ہے۔ بغض کی بنیاد ہی یہی ہے۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ جو تم سے کمتر ہے اس کی طرف دیکھو دنیاوی معاملے کے اندر، اور جو تم سے برتر ہے اس کی طرف مت دیکھو۔ فهو اجدر اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم، تو یہ زیادہ مناسب ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمت کی تم ناشکری نہ کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر نعمتیں کر رکھی ہے۔ اللہ نے جو بھی فیصلہ کیا، مجھے غریب رکھا، الحمدللہ، میری غربت میں ہی فائدہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین بڑا حکیم ہے۔ اگر میں مالدار ہو جاتا ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے دین سے بھٹک جاتا، اور ہوتا اکثر یہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ ہرگز نہیں، انسان جب دیکھتا ہے کہ میں بے نیاز ہو گیا ہوں تو سرکشی کے اوپر اڑ جاتا ہے۔ تو میرے غریب رہنے میں فائدہ ہے،
لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کے جو اسباب ہیں اس سے دور رہیں تو اس سے کیا ہے، بغض حسد کینہ جو ہے اس سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان فتنہ فساد پیدا کرے، دشمنی پیدا کریں، لڑائی جھگڑا پیدا کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہیے کہ وہ جو ہیں جب بات کہیں تو اچھی بات کہیں۔ اچھی بات کے لیے چار چیزیں، چار صفت۔ سب سے پہلے اچھے لفظ، دوسرا اچھا اسلوب، بولنے کا ڈھنگ۔ بھئی ایک کسی سے میں کہوں کہ بھائی صاحب یہ کام کر دیجئے آپ، تو کتنا اچھی محبت کی بات، لیکن وہی اگر غصے کے مارے کہوں کہ فلاں یہ کام کر، تو یہ کیا ہے، یہ اس کے خلاف۔ تو سب سے پہلے اسلوب اچھا ہو، لفظ اچھا ہو اور مفہوم بھی اچھا ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ بات جب کہو تو گہرائی والی بات کہو، عام باتیں مت کیا کرو، آپس میں بیٹھ کر کے بکواس کرتے رہتے ہیں بہت سارے لوگ، نہیں، آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، مطالعے کے بعد جو آپ نچوڑ نکالیں وہ 5 منٹ کے اندر لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کریں، ہے نا۔ تو یہ چار شرطیں ہیں اچھی بات کی۔ بھائیوں دل کی جو صفائی ہے نا، جب تک دل کے اندر ہم لوگ اس کی صفائی نہیں کرتے ہیں تب تک جو ہے ہم سکون سے نہیں جی سکتے ہیں۔ کیسے؟ اگر کسی سے ہماری دشمنی ہو گئی، جیسے ہی وہ ہمارے سامنے آیا ہمارے دل کے اندر ایک رنجش، دل کے اندر جو ہے غصہ بھڑک اٹھتا ہے، لیکن اگر ہم اس سے دوستی کر لیتے ہیں تو سب کی سب رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ابو دمدم رحمہ اللہ کا جو واقعہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سونے کے وقت وہ یہ کہا کرتے تھے اللہم انی قد تصدقت عرضی علی عبادک، کہ اللہ میں نے اپنی عزت کو تیرے بندوں کے اوپر صدقہ کر دیا، یعنی کوئی مجھے برا بلا بھی کہے تو بھی کوئی بات نہیں، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائیوں یہ ہے دلوں کی پاکیزگی، ہمیں اپنے دلوں کو پاک رکھنا چاہیے، صاف رکھنا چاہیے، اور حقیقی معنوں کے اندر اللہ رب العالمین جب کسی بندے کے اوپر دنیا کے اندر اپنا انعام کرتا ہے تو اس کے دل سے کینہ اور بغض اور حسد کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے بندے کے اوپر۔ بھائیوں حسد بغض اور کینہ سے کوئی فائدہ نہیں سوائے نقصان کے، جسمانی طور پہ بھی نقصان اور روحانی طور پہ بھی نقصان اور اللہ کی قربت کے حساب سے بھی نقصان، ہر طرح سے نقصانات ہے۔ اسی بنا پر اللہ رب العالمین نے ہمیں دعا سکھائی ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ یہ دعا جو ہے بھائیوں ہم سب کو یاد کرنی چاہیے، اور دعا نہ بھی یاد ہو تو زبانی طور پہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میرے دل کے اندر کسی کے خلاف بغض اور حسد کینہ مت رکھ، اللہ رب العالمین میرے دل کو صاف کر، مسلمانوں کی محبت میرے دل کے اندر ڈال۔ ہمارے دشمنی بھی ہو گئی تو اللہ رب العالمین اس دشمنی کو دوستی کے اندر بدل دے۔ تو یہ سب دعائیں جو ہیں ہمیں کرنی چاہیے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو، جتنی بھی بیماریاں دلوں کی ان سب سے ہمارے دلوں کو پاک کرے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے محبت پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر سے حسد بغض اور کینہ جو ہے وہ ختم کرے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔